نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جماع کی مدت، ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد پھر کب جماع کرنا چاہیے، اس میں قطعی طور پر کوئی مدت نہیں بیان کی جا سکتی۔ لوگوں کے حالات اور مزاج کے اعتبار سے مدت مختلف ہو سکتی ہے۔ اطباء لکھتے ہیں کہ ایک مہینے میں ایک ہی مرتبہ اسے اختیار کیا جائے، اور اگر زیادہ تقاضا ہو تو 2 مرتبہ، اور اگر اس پر بھی اطمینان نہ ہو تو ہفتہ میں 1 بار۔ ہفتہ میں 1 مرتبہ جماع کرنا کنایتاً حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ مثلا حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کی شب میں جمعہ کے غسل وغیرہ کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، تاکہ جمعہ کی نماز میں کہیں آتے جاتے نظر پڑ جائے تو طبیعت میں کسی قسم کی پراگندی پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز و خطبہ میں دل جمعی حاصل ہو۔ بہرحال اگر تقاضا اس سے بھی زیادہ ہو تو ہفتہ میں 2 مرتبہ اختیار کیا جائے۔ باقی ہر رات میں ایک ہی رات میں بار بار جماع کرنا صحت کے لیے بہت ہی مضر ہے، بالخصوص آج کے دور میں جب کہ قوا بالکل کمزور ہو گئے اور غذائیں خالص نہ رہیں۔ بار بار جماع کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دے گا، اس لیے کہ ایک مرتبہ جماع کرنے سے منی کی کثیر مقدار خارج ہوتی ہے، اور منی کی تیاری میں اچھی غذا کا کثیر حصہ صرف ہوتا ہے۔ تو اس طرح اچھی غذا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک مرتبہ جماع کرنے میں چلی گئی، جس کی وجہ سے صحت پر بہت جلد اثر پڑے گا، اور آدمی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، جن میں ایک اہم بیماری سرعت انزال ہے، اور آدمی جہاں سرعت انزال کے مرض میں مبتلا ہوگا تو جماع کی لذت اور اس کے لطف میں کمی ہوگی، اور عورت کی تسکین نہ کر پانے پر آپس میں رنجش شروع ہو جائے گی۔ نیز کثرت انزال سے مادہ منویہ کمزور اور پتلا ہوتا چلا جائے گا، جس کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا کہ وہ کمزور اور ضعیف الخلقت ہوگی۔ نیز بار بار جماع کرنے کا نقصان یہ بھی ہے کہ عورت کی خواہش نفسانی کی تکمیل ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر وبال سمجھے گی، اور یہ بھی تعلقات کے لیے مضر ہے۔ اور اس سے بھی بڑا نقصان ہے کہ عورت گو فطری طور پر باحیا اور خواہش نفسانی کے پورا کرنے کے معاملہ میں تھوڑے پر قناعت کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ تسکین و جماع کرنا مہینہ بھر کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی شہوت کو چھیڑ چھاڑ کر کے ابھارا جائے اور اس کی طبیعت اس طرح شہوانی ہو گئی اور ہمہ وقت اس کے دماغ میں یہی خیالات پکنے لگے تو اس کے بعد شہوت کا بھوت اس پر سوار ہو جائے گا اور اسے اس کی عادت ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ مدت کے بعد آپ عاجز ہوں گے، اور وہ اس کے لیے آمادہ ہوگی۔ وہ آپ کو دعوت عمل دے گی اور آپ مجبوریاں ظاہر کرتے ہوں گے۔ آپ تھک کر آرام کرنا چاہتے ہوں گے اور وہ جاگنے پر مجبور کرتی ہوگی۔ یہ صرف آپ کے انجام پر نظر نہ کرنے اور بے قابو ہونے کا نتیجہ ہے۔
پھر اس کا انجام ذلت و رسوائی اور ڈاکٹروں اور حکیموں کے چکر لگانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مگر پہلے والی بات پھر بھی پیدا نہیں ہو سکتی تو تفریق کا بھی خطرہ ہے، اور اگر اس درمیان میں کوئی خبیث غلط راستہ سے پھسلانے والا مل گیا تو اس راہ پر پھسل جانا بعید نہیں۔ اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر انمول دولت اور لذت سے نفع اٹھانا چاہیے، تاکہ صحت، قوت اور جوانی باقی رہے اور لطف دائمی رہے اور اولاد بھی تندرست اور سالم پیدا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔